بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شمالی وزیرستان کے تحصیل میرلی کے اندر ایک انتہائی افسوسناک، دردناک، کربناک واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک ہی گھر کے 4 جنازے، اور وہ جنازے بھی ننھے منھے پھول جیسے بچوں کے جنازے اٹھے، اور کچھ کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں کہ سال کے بعد یہ ایک ہی واقعہ ہوا، بلکہ ہر دوسرے اور تیسرے دن اس طرح کے واقعات اب جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے صاحب اقتدار کو، ارباب اقتدار کو ان جیسے واقعات کوئی پہنچاتا بھی نہیں۔ ارباب اقتدار ان جیسے واقعات پر کوئی رسپانس بھی نہیں دیتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اب تک ارباب اقتدار وزیرستان کے ان معصوم بچوں کی معصومیت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اب تک ارباب اقتدار وزیرستان کے ان غمزدہ لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کو بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ اب تک ارباب اقتدار ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام بھی نہیں کر رہے۔ تو آخر یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ کوئی فریاد سننے والا نہیں، کس کے سامنے یہ لوگ روئیں؟ کس کے سامنے یہ لوگ احتجاج کریں، دھرنے دیں؟ آخر تو یہ لوگ، یہ بھی تو انسان ہیں، انہوں نے بھی تو زندگی گزارنی ہے، انہوں نے بھی تو اس علاقے میں جینا ہے، اس وطن میں جینا ہے۔ آپ انہیں جینے بھی نہیں دے رہے، مرنے بھی نہیں دے رہے، ان کے ہاتھوں کو باندھ کر چپیڑے بھی دے رہے ہیں اور انہیں رونے کا حق بھی نہیں دے رہے، انہیں چیخنے اور چلانے کا بھی حق نہیں دے رہے۔ ارے بابا، اگر آپ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ریاست اور عوام کے درمیان کا یہ رشتہ کمزور ہوگا، اور اس کمزوری کا فائدہ اللہ نہ کرے کوئی تیسری قوت اٹھائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ آپ ہزار جو ہے وہ منتیں کریں، ہزار کوششیں کریں، اس وقت آپ کی تمام تر کوششیں پھر رائے گاہ ہوں گی۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی فضا پیدا ہو جس کی وجہ سے ریاست مشکل میں ہو، جس کی وجہ سے عام شہری مشکل میں ہو۔ آئیے ریاست ماں کا کردار ادا کریں اور ان لوگوں کو اپنے گود میں لیں، ان لوگوں کے مسائل سنیں، ان کے مشکلات حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کرے۔ ایک ایسی مضبوط ریاست جو چند منٹوں کے اندر اپنے سے 10 گنا مضبوط اور طاقتور ریاست کو اس کے گھر کے اندر گھس کے مار سکتی ہے، ان کے ایئر بیسز کو کنڈرات میں تبدیل کر سکتی ہے، ایسی مضبوط ریاست کیا ایک قبائلی پٹی کے مسائل حل نہیں کر سکتی؟ ایسی مضبوط ریاست کیا اب تک قبائلی پٹی کو امن دینے میں مسلسل ناکام کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح کی دوغلی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ اس لیے میں آج اسی ویڈیو پیغام کے وساطت سے، اور میں اپنے تمام وزیرستانی ساتھی اور تمام پشتون ساتھی بلکہ تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، آئیے ریاست سے مطالبہ کریں، ان لوگوں کے مسائل سنیں، ان کے مشکلات حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں، اور جو ہے ان لوگوں کو جو صرف امن کا بھیک مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کو امن دینے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ پھر دیکھنا ریاست اور عوام اور ان کے شہریوں کا آپس کا تعلق اور آپس کا رشتہ جب مضبوط ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید اس وطن کے اندر جو ہے وہ امن لائے۔